بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صادق ندوی اللہ رحم فرمائے، از راہ کرم میرے مضمون کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں، سطحیت اور تنگ نظری سے بچیں، مغز لیں، چھلکے پھینک دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تیسری قسط ملاحظہ فرمائیں۔ آج اللہ کا احسان ہے، ایک لوکل اخبار کا ایڈیٹر ہوں، مختلف اسکول و کالجز میں دینیات پڑھاتا ہوں، لیکچر دیتا ہوں۔ اللہ نے ضائع ہونے سے بچا لیا، مثبت تعمیری فکری و تحریکی سوچ عطا فرمائی، عزت نفس، خود اعتمادی، استغنا کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اب کسی کی چاہت نہ رہی، بہت لمبی داستاں ہے۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ مجھ جیسے کتنے آدھے ادھورے نیم خواندہ انسان ہیں جنہیں اللہ نے مسائل و مسائق کی بھٹی میں پگھلا کے سونا بنا دیا، اور کچھ صاحب علم و ذکا قابلیت رکھنے والے حضرات ہمت ہار جاتے ہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے یکے بعد دیگر ایسی وارداتیں سن کر۔ ابھی ایک اور دلدو سانحہ سننے ملا کہ ایک دیندار باپ نے بیوی بچوں سمیت مل کر اپنی ایک بیٹی کو ذبح کیا کہ اس نے دوسری مسلم برادری میں شادی کی، بھاگ گئی۔ یہ سراسر بزدلی، پست ہمتی، سنگ دلی کی عبرت انگیز مثالیں ہیں جو ہمارے معاشرے کا مسلسل حصہ بن رہی ہے۔ ہمارے نام نہاد مالداروں، دینداروں، فہم و بصیرت رکھنے والے حضرات کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ مولانا کے دردناک حادثے سے ہم یہ درس لیں کہ آئندہ پھر کوئی ہمارا امام، دائی، مبلغ ہمت نہ ہارے، بزدلانہ قدم اٹھا کر ہمارے لیے جہنم کا پروانہ نہ تحریر کر دے۔ آج بھی ہمارے کتنے علماء، حفاظ، ائمہ آٹو رکشہ چلا رہے ہیں، پکوڑے بیچ رہے ہیں، کوئی بھنگار والے، مٹکے سٹے والوں کے یہاں قرآن پڑھ کر روزی روٹی حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے کہ امت مسلمہ کے 90% بچے دین کی بنیادی تعلیم سے محروم۔ اتنا بڑا اثاثہ ہماری نسل نو مختلف تخریب پسندی کی شکار، نشہ، ڈرگس، گالی گلوچ، بھائی گیری، کٹا بازی جیسے گھناؤنے کردار اور کینسر میں مبتلا۔ کیا کریں گے بیچارے؟ نہ روزگار، نہ تعلیم کے لیے ان کے مزدور محنت کش والدین کے پاس اسکول فیس بھرنے کے لیے پیسے، نہ تربیت کے لیے وقت۔ ہم ان بچوں کو تحقیر و تذلیل کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں، خود کو ان کے استحصال کے لیے مجرم اور ذمہ دار سمجھیں کہ ہم کس قدر بے ضمیر اور خود غرض واقع ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے علاوہ قوم کے دیگر بچوں کی رتی برابر فکر نہیں۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ لوگ زندہ لاشیں ہیں جن میں اپنے بھائیوں کی ہمدردی اور مدد کا جذبہ نہ ہو۔ ان کی فکر کون کرے گا؟ ہمیں فرصت ہی نہیں، ذاتی آرائش و زیبائش، ہماری ساری صلاحیتیں، وقت، طاقت گھروں کو فرنیچائز کرنے، زمین در زمین، فلیٹ در فلیٹ، بنگلہ در بنگلہ، شداد کی جنت بنانے، اسے ڈیکوریٹ کرنے سے، نیتاؤں کی چاپلوسی کرنے، قیمتی اور نئے نئے موبائل، بائک کی خریداری و تبدیلی میں ہم اپنا قیمتی وقت صرف کر رہے ہیں، بلکہ برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں تھوڑی تکلیف، شرم اور غیرت محسوس نہیں ہوتی کہ ہماری بہن بیٹیاں بچوں کی فیس کے لیے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم اگر نسل نو کی بہترین تعلیم و تربیت کے خواہاں ہیں، ان کے لیے باعزت روزگار کی راہیں چاہتے ہیں، تو ان اخراجات کا بار ہمارے صاحب حیثیت، صاحب علم و فہم، اثر و رسوخ رکھنے والے حضرات اٹھائیں۔ اپنے مسلم تعلیمی اداروں میں دینیات کی تعلیم کی منصوبہ بندی کریں کہ آپ مولانا حضرات مسلم انتظامیہ کے تحت اسکولوں میں اپنے فرائض انجام دیں۔ اسکول والوں سے کہیں کہ ہم ان کی تنخواہ کا بندوبست کرتے ہیں، ہماری طرف سے مفت میں بچوں کو دینی تعلیم دے۔ ایک پیریڈ رکھے جہاں ایک طرف نونہالان امت کو اقدار و اخلاق کی روح پرور غذا ملے گی، تو دوسری طرف خادمین دین و ملت کا سماج میں مقام اور مرتبہ بڑھے گا۔ نسل نو کی تعلیم و تربیت سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا کر دین اسلام کی سربلندی ہوگی۔ مکاتب اور مسجدوں کی دینی انجمنوں کو مؤثر اور مضبوط بنانے کے لیے ٹرسٹ قائم کر کے ہمارے علماء و حفاظ کو صحیح مقام دیں۔ مسئلہ یہ کہ نسل نو جو دینی اعتبار سے
پیاسی ہے، شوق بھی رکھتی ہے، اگر آپ دینی و دعوتی خوراک کو ان کے سامنے سلیقے سے پروسیں گے تو کیوں کر وہ دین کی طرف راغب نہ ہوں گے؟ برائی میں اگر کشش ہو سکتی ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ اچھائی، سچائی، نیکی میں اٹریکشن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں اور صحابہ کرام کی مثالی زندگی سے بڑے بڑے گناہ گار اللہ کے ولی بن گئے۔ ہم اس سرچشمے کو پیاسی امت کی سیرابی کے لیے قدر و منزلت کی شاہراہوں سے گزارے تو صحیح، پرائیویٹ طور پر صحیح، مساجد ہو یا ہمارے عصری تعلیم کے ادارے، اسے منظم طور پر رہبران دین کی باعزت روزگار کے لیے ہموار تو کریں۔ لوگ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے مولانا صادق ندوی پر یہ الزام سرائی کر رہے ہیں کہ وہ ذہنی مریض تھے۔ ارے ذہنی مریض وہ ہیں جنہوں نے ان کو اس انجام بد سے دوچار کیا۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس بیت المال کا کوئی نظام نہیں۔ یتیم، بیوہ، غریب، بے سہارا بڑے بزرگوں کے لیے جنہیں ان کی اولادیں گھر سے بے گھر کر رہی ہیں، کفالت کے لیے کوئی معقول انتظام نہیں، کوئی ادارے نہیں۔ ملت کی بہن بیٹیوں کے لیے حلال باپردہ یا گھر پر ہی صحیح روزگار کے کوئی مواقع و ذرائع نہیں تاکہ وہ اپنی عزت و آبرو کا تحفظ کر سکیں۔ اگر اس ملت کو اچھی مائیں نہیں ملیں گی تو اچھی نسلیں کیسے وجود میں آئیں گی؟ ہماری ملی حمیت، دینی غیرت اس وقت بھڑک اٹھتی ہے جب ملت کی کوئی بہن بیٹی چند روپیوں کے لیے غیروں سے ناجائز تعلق بناتی ہیں، شادی کرتی ہے، راہ فرار اختیار کرتی ہے، تھرڈ گریڈ کی فلموں میں کام کرتی ہے، رقص و سرور کے محفلوں میں کوششیں کرتی ہیں، بیئر باروں، مساج پارلروں، کال سینٹروں میں سروس کرتی ہے۔ ضرورت ہے ہم ابن الوقتی موقع پرستی، نفسی انانیت کے خول سے باہر نکلیں اور ویل کوالٹی کے امام و مؤذن کا اپنی مسجد کے لیے انتخاب کریں۔ وہ صرف 2 رکعت کے امام نہ ہو بلکہ پورے محلے کے امام ہو۔ ان کے پاس ملت کے مسائل اور حل کی تفصیل اور تلافی کی شکلیں ہوں، انہیں جاندار تنخواہ دی جائے تو اصلاح معاشرہ میں انقلابی حالات کی امید ہے، بشرطے کہ امام حضرات بھی اپنا فریضہ ایمانداری اور دیانتداری سے انجام دیں۔ یہ عجیب بے کسی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، وما علینا الا البلاغ۔